الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني أشهر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام قولوا لأوليائنا أن يهتموا بإقامة مصائبنا اور ہاتھ کھول کے بیٹھو نہایت خلوص سے ادب سے مجلس ہونی چاہیے سید الرسل نبی الانبیاء امام المرسلین اول شافع اول مشفع طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر پیکر رحمت نور مجسم وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا بولنا جوان ہو بولنا وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا مسند نبوت پر تشریف فرما تھی چار بندے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے سپیکر کی آواز ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کے لیے صحیح ہے نا میری آواز واضح سمجھ آ رہی ہے چار آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے آ کر کہا ابن عبداللہ کون تھے چار بندے ابو جہل ولید عتبہ شیبہ یہ چار بندے اللہ کے نبی کے پاس آئے متکبرانہ انداز میں بڑے اکڑ کر کافر تھے بڑے اکڑ کر کہتے ہیں ابن عبداللہ اے عبداللہ کے بیٹے
آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، اور ہم آپ کی نبوت کے منکر ہیں۔ ایسے ہی بات ہے نا، سرکار رسالت نے نبوت کا دعویٰ کیتا کہ کفار مکہ جناب دی نبوت دے منکر انکار کرن والے۔ ابو جہل یہ کہتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتائیں آپ کی نبوت پر کون سی چیز گواہی دینے والی ہے؟ نبوت کے گواہ مانگ رہے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی نبوت کی گواہی دینے والی ہیں؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بے شک میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں وہ عظمتوں والا نبی ہوں کہ ذرہ ذرہ کائنات میری نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ حیداری، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیداری، صلوات۔ جی سرکار رسالت نے فرمایا کل حجر و شجر و مدر و حشیش، ہر درخت، ہر پتھر، توجہ، ہریالی، ذرہ ذرہ کائنات میری نبوت کا گواہ ہے۔ جی توجہ فرمائی آپ نے نا، جب تک میں آپ کے چہروں پہ رونق نہیں دیکھوں گا میں نے آگے نہیں بڑھنا۔ ذرہ ذرہ کائنات، ہر درخت، ہر پتھر، سبزی، ہریالی، ہر چیز میری نبوت کی گواہ ہے۔ یہ ابو جہل بڑا چالاک تھا، مکے کی زمین پر کھڑا ہے، جھکا، کچھ کنکریاں اٹھائیں، پتھریاں، کنکریاں، سنگریزے اٹھائے، اٹھا کر مٹھی میں دبا کر اللہ کے نبی کے سامنے آیا۔ سنو میرے بھائی، اللہ کے نبی کے سامنے آیا، کہتا ہے ابن عبداللہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ان پتھروں سے کہو، ان کنکریوں سے کہو آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ صلوات۔ جی ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ جملہ کہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے، میری محنت مکمل ہو جائے۔ وہ نبی جس کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے، نبی کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے۔ بات سمجھی ہے نا جی، نبی کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے۔ میں پھر جملہ کہوں، وہ نبی جس کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی نے کنکریوں کو ابو جہل کے ہاتھ پر رہنے دیا، ابو جہل کے ہاتھ سے کنکریوں کو نہیں لیا، نگاہ رسالت نے سفر کی، کنکریوں پر جا کے اللہ کے نبی کی نگاہیں رکی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سننا میرا جملہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو جہل کے ہاتھ پر موجود پتھروں تم تو جانتے ہو نا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ ایک پتھروں، اے ابو جہل کے ہاتھوں پر موجود کنکریوں، سنگریزوں، تم تو جانتے ہو نا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں انہیں بھی میرا تعارف کرا دو۔
انہیں بھی میرا، جب تک یہ میرے پچھلے بھائی نہیں بولیں گے اس وقت مجھے مجلس پڑھنے کی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ جی کیا کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، انہیں میرا تعارف کرا دو۔ نبی الانبیاء نے، سید المرسلین نے بس حکم دینا تھا کہ انہیں میرا تعارف کرا دو۔ توجہ ہے نا میرے بھائیوں، انہیں میرا تعارف کرا دو۔ سنگریزوں سے آواز آنے لگی، انت رسول اللہ حقا و نبیہ المصطفیٰ و امینہ المزکیٰ۔ پتھروں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا انہیں میرا تعارف کرا دو۔ نبی اللہ نے کہنا تھا، پتھروں سے آواز آنے لگی، ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ یا علی یا علی، جی ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ بھائی پتھر گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ توجہ، تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ انت رسول اللہ حقا و نبیہ المصطفیٰ کا ابن عبداللہ، تو اللہ کا وہ نبی ہے۔ سارے نبی ہیں، آدم بھی اللہ کا نبی ہے، نوح بھی اللہ کا نبی ہے، ابراہیم بھی اللہ کا نبی ہے، یوسف و یعقوب بھی اللہ کے نبی ہے، یحییٰ و زکریا بھی اللہ کے نبی ہے۔ بھائی سارے اللہ کے نبی ہیں نا، چہروں پہ رونق نہیں آ رہی، بھائی یہ سارے اللہ کے نبی ہیں نا۔ سنگریزے کہتے ہیں سارے اللہ کے نبی، لیکن ابن عبداللہ تیرا مقام یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے۔ جی کرو سننا مجلس، مجھے کمی محسوس نہ ہو، یہی پتہ چلے کہ میں کسی بہت بڑے شہر میں کسی بڑی بارگاہ میں خطاب کر رہا ہوں۔ جی کہا کہ تم بھی کیا ہو، اللہ کے وہ نبی ہو جسے اللہ نے اپنے لیے چنا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ نے اپنے لیے چنا ہے۔ وَأَمِينُهُ الْمُزَّكَّى، یہ بڑی فضیلت ہے۔ کہا ابن عبداللہ آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جو امین ہیں۔ اللہ اکبر، امین کون ہوتا ہے؟ امین بھائی آپ کسی کے پاس امانت رکھیں اور وہ ساری کی ساری امانت تمہیں لوٹا دے، آپ کہیں گے نا بھائی بڑا ایماندار اور امین بندہ ہے۔ سنگریز ابو جہل کے ہاتھ پر ہے، تعریف میرے نبی کی ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا وہ امین نبی ہے، جو کچھ بھی وہاں سے ملا ہے تو نے پوری امانت سے پہنچا دیا ہے۔ امین ہے اللہ کے نبی، امین ہے، جو بھی وہاں سے ملا بارگاہ رب العزت سے پوری امانت سے تو نے پہنچا دیا۔ اب ذرا سوچنا، میرے ساتھ مل کے غور کرنا، جی دعوت فکر دے رہا ہوں، میرے ساتھ مل کے، کیوں جی سارے مل کے غور کر لیجئے، جی سب مل کے غور کرتے ہیں، سب میرے ساتھ مل کے غور کرو۔ اللہ کی بارگاہ سے رسول کو کیا ملا؟ بھائی امین وہی ہوتا نا جو وہاں سے ملا نبی نے سارے دا سارا پہنچا دیتا، ایویں گا لینا جی، سارے کا سارا نبی نے پہنچا دیا۔ اب سوچے نا یہ جوان بیٹھے ہیں میرے بھائی بچے بزرگ، اللہ کی بارگاہ سے نبی کو ملا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے نبی کو ملا کیا ہے؟ کچھ باتیں آپ جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے سرکار رسالت کے سر پہ تاج نبوت سجایا۔ سبحان اللہ نہیں آتی آپ کو؟ جی اللہ نے سرکار رسالت کے سر پہ تاج نبوت سجایا۔ ایسی بات ہے نا بھائی، تاج نبوت سجایا، صرف تاج نبوت نہیں سجایا بلکہ تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تمام حیداری، اللہم صلی علی محمد۔ جی میرے بھائیوں کہوں نا، تمام نبیوں کا سردار بنایا۔ جی نبوت کا مشن بڑھانے کے لیے دولت کی ضرورت تھی، دولت ہو تو مشن آگے بڑھتا ہے،
دولت ہو تو مشن آگے بڑھتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، توجہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، توجہ، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، مشن نبوت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے خدیجہ جیسی وفادار اور مالدار زوجہ عطا فرمائی۔ اللہ فرما رہا ہے مشن رسالت کو بڑھانے کے لیے ہم نے خدیجہ جیسی وفادار مالدار زوجہ عطا فرمائی۔ مشن رسالت کو بڑھانے کے لیے نگہبان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بولو نا میرے بھائی، نگہبان کی بھی، محافظ کی بھی، حفاظت کرنے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے محمد مشن رسالت کو بڑھانے کے لیے ہم نے تجھے ابو طالب جیسا نگہبان عطا فرمایا۔ اب جوانوں کو کچھ پتہ چلا ہے کہ مجلس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد بارک۔ جی تاج نبوت کو سر پہ سجایا، نبیوں کا سردار بنا دیا، سب سے افضل کتاب مصطفیٰ کی گود میں ڈال دی، دل پہ قرآن اتار دیا، خدیجہ جیسی باوفا زوجہ اللہ نے عطا فرمائی۔ خدا کرے میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، خدیجہ جیسی باوفا زوجہ اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ ابو طالب جیسا نگہبان رسالت اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ نبوت آئی تو محمد کے گھر میں آئی۔ اوئے ہوئے 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 بھائی، آپ کو بہت ساری نعمتیں، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، میں کوئی نہ کوئی چیز لے کر، ایک تحفہ لے کر گھر میں پہنچ جاؤں، دوسرا تحفہ لے کے گھر میں پہنچ جاؤں، تیسرا تحفہ لے کے گھر میں پہنچ جاؤں، چوتھا تحفہ لے کر آپ کے گھر میں پہنچ جاؤں، یہ اور لذت ہے۔ توجہ چاہوں گا، گھر میں پہنچ جاؤں، بابا نبوت ملی، محمد کو گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی، رسالت ملی، مصطفیٰ کو گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی، خدیجہ جیسی مالدار زوجہ ملی، محمد کو گھر بیٹھے بٹھائے مل گئی، ابو طالب جیسا نگہبان ملا، مصطفیٰ کو گھر میں مل گیا۔ لیکن ایک نعمت اللہ نے دی، توجہ چاہوں گا، ایک اللہ نے ایک نعمت کا اعلان فرمایا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں فاطمہ بھی دینی ہے، لیکن محمد تجھے فاطمہ گھر بیٹھے نہیں ملے گی، معراج پر آؤ گے تو فاطمہ دوں گا۔ آئیے نہ سمجھ میری گفتگو کی بھائی، ساری نعمتیں گھر میں آ گئی، کیا عظمت ہے سیدہ کی۔ توجہ چاہوں گا، میں بھی کہہ سکتا ہوں یہ سارے تحفے گھر میں مل گئے۔ توجہ، خاک شفا لینی ہے تو میرے پاس آنا ہوگا۔ جی میں یہی کہہ سکتا ہوں نا، خاک شفا لینی ہے تو میرے پاس چل کے آنا ہوگا۔ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے فاطمہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ جملہ کہوں، فاطمہ اس با عظمت بی بی کا نام ہے، کہوں فاطمہ اس با عظمت بی بی کا نام ہے جس کو لینے کے لیے محمد جیسے نبیوں کے سردار کو معراج کا سفر کرنا پڑا ہے نا عظمت جی۔ تو سنگریزوں نے، پتھروں نے، کنکریوں نے ابو جہل کے ہاتھ پر گواہی دی، انت رسول اللہ حقا و نبیہ المصطفیٰ و امینہ المزکیٰ۔ سمجھ گئے ہو بات کو؟ جی سمجھ گئے ہو نا؟ رسول کی رحلت ہو گئی، اللہ کے نبی کی رحلت ہو۔ جناب سلمان فارسی علی کے پاس بیٹھے ہیں، مولا علی کے پاس، بات سمجھ گئے ہو نا؟ رسول اللہ کی پیغمبر دنیا سے رحلت فرما گئے، صحابی رسول جناب سلمان فارسی علی مولا کے پاس بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا علی، جب سے اللہ کے رسول کی رحلت ہوئی ہے کوئی معجزہ نہیں دیکھا،
جی جدہ دے اللہ دے نبی دنیا تو گئے نا کوئی معجزہ نہیں دیکھا. علی بن ابی طالب نے سلمان کے مزاج کو پرکھا. مولا نے کہا آج سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے. آج سلمان کچھ دیکھنا چاہتا ہے. اپنے دوست سے مبارک سے علی مولا نے ابا اتاری. دوست مبارک سے ابا اتاری. ابا اتار کر زمین پہ بچھائی. سلمان کو ساتھ بٹھایا. علی مولا نے فرمایا سلمان ذرا آنکھیں بند کرو. سلمان ذرا آنکھیں بند کرو. جناب سلمان یا حیدری سلمان جیتے رہو بند کرو. سلمان نے آنکھیں بند کی. سلمان کہتے ہیں میں سن رہا تھا علی کی زبان پر کچھ جملے جاری ہوئے, یعنی علی نے کوئی ورد فرمایا. ورد ذکر جی کہتا ہے علی کا ورد کرنا تھا. وہ ابا تو ہوا میں اڑنے لگی. وہ ابا ہوا میں پرواز کرنے لگی, اڑنے لگی. مولا نے فرمایا آنکھیں کھولو. سلمان کہتے ہیں میں نے آنکھیں کھولی. گھبرا گئے ہو؟ باقی بات کر رہا ہوں یار, سچی بات کر رہا ہوں. سلمان صلوات. سلمان کہتا ہے میں نے آنکھیں کھولی. علی بن ابی طالب نے پوری زمین کی مجھے سیر کرائی. میں نے انہیں لگتا ہے کہ مولا علی دے بارے تھوڑا عقیدہ تھوڑا جہا کمزور ہے. علی بن ابی طالب نے معجز نما امام نے سلمان کہتے ہیں مجھے زمین کی سیر کرائی. جب زمین کی سیر کرا چکے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا. اب آئے علی نے آسمان کی طرف اڑنا شروع کیا. پہلا آسمان آیا, اتنی بلندی. پہلا آسمان آیا. سلمان کہتے ہیں میں سیر کرتا رہا. دوسرا آسمان آیا. سلمان کہتے ہیں میں سیر کرتا رہا. تیسرا آسمان آیا. سلمان کہتا ہے میں سیر کرتا رہا. چوتھا آسمان آیا. سلمان کہتا ہے میرے اندر سیر کرنے کی توجہ. سلمان کہتا ہے میرے اندر. میں نے علی سے کہا یا علی میری ہمت جواب دے گئی, میری طاقت جواب دے گئی. اب جملہ کہوں جتنی دعا دے سکتے ہو دعا دینا, گھر تک جاتے جاتے دعا دینا. علی بن ابی طالب نے اپنی ابا کو سلمان کے نیچے بچھایا. بچھا کر پوری زمین کی سیر کرائی. پہلے آسمان کی سیر کرائی, سلمان برداشت کرتے رہے. دوسرے آسمان کی سیر کرائی, سلمان برداشت کرتے گئے. تیسرے آسمان کی سیر کرائی, سلمان برداشت کرتے رہے. جب چوتھے آسمان پر پہنچے سلمان نے کہا یا علی میری طاقت جواب دے گئی. سلمان کون ہے؟ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. سلمان وہ ہے جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے. سلمان وہ ہے جو اہل بیت رسول اللہ میں سے ہے. سلمان وہ ہے جو لقمان امت مصطفیٰ ہے. سلمان وہ ہے اللہ نے محمد کو حکم دیا سلمان سے محبت کیا کرو. سلمان وہ ہے حسنین جس کو نانا کہتے ہیں. سلمان وہ ہے توجہ چاہوں گا جو سیدہ کے گھر کا غلام ہے. سلمان وہ ہے جو محب اہل بیت ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں سلمان وہ ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. جب ایمان کے 10ویں درجے والا سلمان علی کے ایک معجزہ کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو جس کا ایمان میں کوئی درجہ ہی نہیں ہے وہ بھلا علی کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ یا رسول اللہ.
सलावत। जी अली कुल्ले ईमान है, अली इब्न अबी तालिब कुल्ले ईमान। कोई भी साहिब ईमान मेरे आका की बराबरी नहीं कर सकता, मेरे आका की कोई भी साहिब ईमान बराबरी नहीं कर सकता। मेरे आका अली इब्न अबी तालिब रोने के दिन अपने भाई अकील से कहा, मसाइब में मुझे इल्तिजा पे मजबूर न किया करें, खुद इबादत किया करो। जब अज़ादार घर से चलता है ना, क्या सोच के आता है, मैं हुसैन के जवानों को रोने जा रहा हूँ। अल्लाह। और जब इंसान थोड़ा सा ज़ईफ़ हो जाता है ना, उसकी नीयत में फ़र्क, नीयत बदल जाती है। वो क्या कहता है, मैं रसूल ज़ादियों की चादरों को रोने जा रहा हूँ। अजरुकुम, यही सोच के आते हो ना, नबी ज़ादियों के पर्दों को मैं रोने जा रहा हूँ। अजरुकुम अल्लाह। एक मर्तबा कहा, अकील मेरी एक ऐसे ख़ानदान में शादी करा दो, अल्लाह मुझे एक ऐसा बेटा दे जो करबला में हुसैन के काम आए। मुझे आज सफ़ीर हुसैन का मातम करना है। जवान बैठे हैं, तैयार हैं ना हुसैन के सफ़ीर का मातम करने के लिए। असल बताना यही चाहते थे, अकील तेरा मुस्लिम भी मेरे हुसैन के काम आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवानों, हुसैन के सफ़ीर का मातम करना है। मक्का में है गरीब करबला, कूफा वालों के ख़त आ रहे हैं, अच्छा इस्तकबाल किया, सैयदा दुआ दे रही है। कहा हुसैन कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अजब जुमला लिखा, बाज़ ख़तों में ये लिखा था, अगर कूफा तशरीफ़ न लाए रोज़े क़यामत तेरे नाना से शिकायत करेंगे। हुज्जत तमाम हुई। मेरे आका हुसैन ने मुस्लिम को ख़त लिख के दिया, लिखा, कूफा वालो इन्नी बुइस्तु इलैकुम अख़ी वब्न अम्मी व सिक़ती मुस्लिम अब्न अकील मिन अहल बैती। अजीब जुमले हैं, रोने के लिए यही काफ़ी है। का कूफा वालों मैं तुम्हारी तरफ अपना भाई भेज रहा हूँ। अल्लाह, क्या मकाम मुस्लिम है। हुसैन कह रहे हैं मुस्लिम मेरा भाई है, मुस्लिम पर मुझे एतमाद है, ये इब्ने अम है। अज़ादार हुसैन ने क्या जुमला लिखा, जुमला लिखा, ये मुस्लिम मामूली फ़र्द नहीं है, ये मेरी अहले बैत में से है। हुसैन ने क्या लिखा, मेरी अहले बैत में से है। मेरे आका यही कोशिश कर रहे हैं, काश कूफा वाले हया कर जाएं, मेरी अहले बैत समझ कर हया कर जाएं। मुस्लिम आए, मसलब शुरू करूं, मुस्लिम आए, 18,000 ने मुस्लिम के हाथ पर बैत की। मुख्तार के घर में मेहमान ठहरे, मुख्तार कैद हुआ, हानी के घर में आए, जनाब हानी इब्ने उर्वा की शहादत हुई। अज़ादारों 18,000 ने बैत की थी ना। हानी की शहादत के बाद नमाज पढ़कर मुस्लिम जो मस्जिद से निकले, मुस्लिम को कोई पनाह देने वाला न था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जो आवाज़ों को आज़ाद कर सकते हो ना, शर्म ना किया करो। जो आवाज़ों को आज़ाद कर सकते हो ना, बैन करके रोया करो। अजरुकुम अल्लाह। पढ़ो एक जुमला कह दूँ तुम्हें पता चले मैं क्यों कहता हूँ। अज़ादारों, एक रावी कहता है, इमाम जाफ़र सादिक के घर में मजलिस हो रही थी। आज सुन लो, फिर सारा मुहर्रम रोते रहना। इमाम सादिक के घर में मजलिस हो रही थी, पढ़ने वाला करबला वालों के मसाइल पढ़ रहा था, इमाम भी रो रहे थे, सहाबी भी रो रहे थे। एक मर्तबा, तवज्जो, एक मर्तबा जनाब इमाम सादिक ने अबू बसीर से कहा, सुनना बड़ी अजीम मार्फत की बात है, अबू बसीर से कहा, अबू बसीर
تجھے میرے دادا حسین کی غربت پر رونا نہیں آتا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، مولا کہتے ہیں تمہیں میرے دادا حسین کی غربت پر رونا نہیں آتا؟ تمہیں حسین کی مظلومیت پر رونا نہیں آتا؟ اساتذہ، ایک مرتبہ ابو بصیر نے نا، جیسے آپ رومال سے آنسو صاف کر رہے ہیں، ابو بصیر نے رومال آگے کیا، رومال آگے کر کے کہتا ہے مولا میں اتنا رویا ہوں میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے، تمہارے دادا حسین کی غربت پہ اتنا رویا ہوں میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا ہے۔ اساتذہ، امام صادق نے کہا ہاں مسلم، ہاں ابو بصیر، تیرا رومال تر ہو گیا ہے، لیکن میرے دادا پر رونے کا حق ادا نہیں ہوا۔ آہا اللہ اللہ۔ امام صادق نے کہا ابو بصیر، تو نے کبھی کسی ضعیف ماں کو جوان بیٹے کی میت پر روتے دیکھا ہے؟ کہتا ہے جی مولا میں نے دیکھا ہے۔ کہا میرے دادا پر ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ بین کر کے روتی ہے۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کرنا۔ جیسے جوان بیٹے کے جنازے پر ضعیف ماں روتی ہے ایسے رویا کرو۔ ازادر و کوفے کی گلیاں اکیلے مسلم، تیاری ہے نا مصائب کی، کوفے کی گلیاں اکیلے مسلم۔ ازادر و روایات میں ملتا ہے مسلم اتنے نڈھال ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، قدم رکھتے کہیں تھے پڑھتا کہیں تھا۔ چلتے چلتے مسلم ایک دروازے کے سامنے بیٹھے، میں سفید ریش بزرگوں کو رونے کی دعوت دے رہا ہوں۔ دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ نے پوچھا کون؟ دروازے کے سامنے بیٹھے ضعیفہ نے پوچھا کون؟ مسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پیاس سے مسلم نے اتنا کہا اگر ہو سکے ایک جام پانی کا دے دو۔ اللہ اللہ۔ مسلم نے کہا اگر ہو سکے مجھے ایک جام پانی کا دے دو۔ کنیز خدا گھر گئی، پانی لے کے آئی، مسلم نے پانی پیا، پھر دروازہ کھلا، مسلم بیٹھے تھے۔ کنیز خدا کہتی ہے کوفہ کا پرآشوب ماحول ہے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی جوان میرے دروازے پر بیٹھا ہو۔ ازادر و ہاشمی جوان تھا، جب کہا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی جوان میرے دروازے پر بیٹھا ہو، بس یہی تو میرا مصائب ہے، رونے کو جی چاہے رو لینا مگر مجھے دعا دے دینا۔ ازادر و جب مسلم نے کہا نا، جب مسلم سے کہا نا کوئی جوان میرے گھر پہ بیٹھے میری غیرت برداشت نہیں کرتے، مسلم کہتے ہیں ضعیفہ جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ جو غریب الوطن ہو، جو پردیسی ہو، جس کی کوئی گھر نہ ہو، وہ کہاں جائے؟ جوانو حسین کے سفیر کا ماتم ہے، کڑی الجوان ہے مسلم، آوازوں کو آزاد کر کے ماتم کر کے رونا۔ ازادر کو کہا کون ہو غریب الوطن؟ کہا تیرے آقا حسین کا سفیر ہو۔ دروازہ کھلا، آؤ میرے حسین کے سفیر، میرا گھر حاضر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادر حسین آئے طوا کے گھر میں، کھانا کیا کھانا تھا؟ مصلی عبادت بچھایا، ختم ہو رہی ہے میری عبادت، مصلی عبادت بچھایا، صبح کی نماز ادا کی۔ ازادر و گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں پہ آئی۔ اللہ اللہ۔ باہر سے ابن زیاد کی فوجوں نے آنا شروع کیا، مسلم مصلی پر اٹھے، تلوار نیام سے نکالی، جانا چاہتے ہیں طوا آگے ہیں۔ میرے آقا کہاں جاتے ہو؟ کہا جنگ کرنے جاتا ہوں۔ ہاتھ باندھ کر کہتی ہے یہی تو مدد کا وقت ہے، میرے گھر سے باہر نہ جائیں، ادھر ہی رہیں۔ ازادر و مسلم نے عجب جملہ کہا یہ کمینہ دشمن ہے، میں باہر نہیں جاؤں گا، یہ تیرے گھر میں آ جائیں گے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے، تیرے گھر میں کوئی غیر محرم آ جائے، ماتم کرنا۔ ازادر و جملہ کہہ رہا ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتے، ہاشمی جوان ہے نا، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، تیرے گھر میں کوئی غیر محرم آ جائے۔ میں یہاں سے ایک مرتبہ کوفہ کا رخ کرتا ہوں، قبر مسلم کو خطاب کرتا ہوں اور رو بھی رہا ہوں، قبر مسلم کو خطاب کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلم اچھا کیا کربلا نہ گئے، کوئی پوچھے سجاد سے، شام غریبہ تھی، رسول زادیوں کے سر پہ چادریں نہ تھی، غیر محرموں کا مجمع تھا، خیموں میں نیزے لے کر داخل ہو گئے، سجاد دیکھتے رہے، نیزوں سے چادریں اترتی رہی۔
اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ جوانو، بڑا مصائب ہوگا۔ ازادر و مسلم باہر آئے، جنگ کی، ختم کر رہا ہوں مصائب، جنگ کی، اسیر ہو گئے مسلم، اسیر ہو کر ابن زیاد کے دربار میں آئے۔ ازادر و جلاد بلایا گیا، نہیں پڑھتا مصائب، بس اتنا کہوں گا، جلاد بلایا گیا، دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، ازادر و تلوار چلی، مسلم کا سر کٹا، اجرکم اللہ، ادھر حسین کے دل کو دھچکا لگا، ازادر کا عباس مسلم کی خبر لے کے آؤ، عباس آئے، اب جملے سننا، مسائل پڑھنے لگا ہوں، جملے سننا، کہا عباس مسلم کی خبر لے کے آؤ، مسلم کوفہ کے، عباس کوفہ کے چوراہے پر کھڑے ہوئے، دو آدمی آ رہے تھے، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفہ سے آ رہے ہیں، کہا کوئی حسین کے سفیر مسلم کی خبر ہے؟ کہا مسلم مارا گیا، جب ہم نے دیکھا تھا پاؤں میں رسی ڈال کے لاش کو کھینچا جا رہا تھا، ماتم کرنا آزادارو، پاؤں میں رسی ڈال کر کوفہ کی گلیوں میں مسلم کا جنازہ کھینچا جا رہا تھا، حسین تڑپ گئے، ہائے میں غریب ہو گیا، ہائے میرا سفیر مارا گیا، اجرکم اللہ۔ اب اہل حرم کو، یہ مرد تھے، پتہ چل گیا نا، مسلم کے بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا، مسلم مارے گئے، حسین کو بھی معلوم ہو گیا، مسلم مارے گئے، ازادر و مسلم کی زوجہ بھی ساتھ تھی، بیٹیاں بھی ساتھ تھی، حسین کی بہنیں بھی ساتھ تھی، ازادر و پردیس میں بیویاں کیسے برداشت کریں گی، حسین اجڑ گیا، مسلم مارا گیا، پڑھنے لگا ہوں مسائل، ماتم کرنا، مجھے دعا دینا، میں دعا کا طالب ہوں، مجھے دعا دینا۔ حسین خیمہ میں آئے، چہرہ اترا ہوا، غمگین حالت ہے، زینب سامنے آئی، کہا بھائی خیر تو ہے؟ اجرکم اللہ، نہیں یہاں سے آواز نہیں آ رہی رونے کی، بھائی خیر تو ہے؟ کہا زینب مسلم کی بیٹی کو لے کے آؤ، کچھ نہ بولے، کہا مسلم کی یتیمہ کو لے کے آؤ، عاتقہ کو حسین نے گود میں بٹھایا، سر پہ دست شفقت رکھا، کانوں میں گوشوارے پہنائے، بوسہ دیا، بچی نگاہیں اٹھا کے کہتی ہے مولا آج ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، حسین سے رہا نہ گیا، کہا بیٹی تیرا بابا مارا گیا، آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں۔ یہ بات کہاں ہوئی؟ خیمہ میں، بس جملہ سن لو، گھر تک روتے جانا۔ ازادہ رو کون سن رہی تھی؟ 4 سالہ سکینہ دیکھ رہی تھی، جو یتیم ہوتا ہے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ ازادہ رو عصر عاشورائی، حسین مارے گئے، سکینہ خیمہ کے دروازے پہ کھڑی تھی، بی بی سوچ رہی تھی کوئی آئے گا مجھے گوشوارے پہنائے گا، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، میں کہوں گا سکینہ تیرا اپنا مقدر، وہ حسین تھے، یہ قاتلان حسین ہے۔ بی بی یہاں رواج بدل گیا، یہاں تماچے لگیں گے، تازی آنے لگیں گے، دور چھنیں گے، دامن کو آگ لگے گی۔ ہائے یتیمی، ہائے سکینہ، ہائے غربت۔ اللہ علیہ وسلم